ہم مذاق سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں ایسا ہوگا، یہ تو اس کے ساتھ ہوگا۔ ارے مرا یہ ہے، میں مرا ہوں، میں تھوڑی مرا ہوں جو میرے ساتھ ہوگا، جو مرا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم نے یہ سوچا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ نیک کام بتاتا ہے، میں اپنے اوپر ہی کہتا ہوں، چلو اللہ ہم سب کو صحیح علم، صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے، کہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بات صرف آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ غلط کرو گے تو آپ کو اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا، اگر آپ غلط کرو گے تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ میں تو بتا رہا ہوں مجھے نہیں ملے گی، یہ بہت زیادہ غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے۔ کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ کہ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ غلط کام نہ کریں، آپ اس طرف نہ جائیں جس طرف اللہ کے نافرمان گئے، آپ اس طرف نہ جائیں جس طرف گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر میں غلط کروں گا تو پھر میری بھی پکڑ ہوگی اور آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ آپ غلط کریں گے آپ کی پکڑ ہوگی، میں غلط کروں گا میری پکڑ ہوگی، سمجھتے ہو؟ تو اللہ کے بندو، آپ دوسروں کو بھی سمجھاؤ اور آپ بھی عمل کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ان بات کے بارے میں بھی غور کرتا ہوں کہ ہاں، اللہ کی قسم مجھے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نے پتہ ہے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، جو میں نے دیکھا مجھے اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہے، اور اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہنسی کی تو بات ہے ہی نہیں، افسوس کی زیادہ بات ہے۔ لیکن میں نے کی ایسے بھی لوگ ہیں اتنے غافل، اتنی غفلت میں، اللہ معاف کر، اللہ معاف کرے، کہ ایسے سمجھو جسے ایمان بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، ایمان بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ذرا ایک قبر کی مٹی صحیح کر دو، ٹھیک ہے میرے دوستو، اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کرو کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ذرا فلاں قبر کی مٹی کو ٹھیک کر دو، فلاں قبر کو درست کر دو، تو آپ کیا کریں گے پتہ ہے؟ پہلے تو بہت لوگ ایسے ہوں گے کہ قبر کے پاس جانے سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قبر کے پاس جا کر بڑے عزت و احترام کے ساتھ کام کرتے ہیں، قبر کی دیکھا بھالی، صاف صفائی اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، یعنی نیک کام کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، قبر حشر کو یاد کریں گے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ کسی کی قبر ہے اور کل میری بھی قبر ہو سکتی ہے، ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے بھی ایسی ایک دن تنہا سو جانا ہے۔ اور اللہ کی قسم، دو مسلمان، دو ایمان والے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پتہ ہے کیا کر رہے تھے؟ ایک قبر کھود رہا تھا اور ایک اس کا ساتھی تھا، میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ سب باتوں کو سنتے ہیں، اب پھر اگر ان کو اپنا نام سنائی دے گا تو تھوڑی شرمندگی فیل ہوگی، پھر لوگ اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ دیکھ یہ تھے وہ جو یہ کام کر رہے تھے۔ ہاں تھے، قریبی تھے، جانکار تھے، سب جانتے ہیں۔ اب میں یہاں رہتا ہوں تو آپ بھی یہیں رہتے ہیں، تو آپ بھی ان کے نام سے واقف ہیں، ان سے واقف ہیں، میں بھی ان سے واقف ہوں، لیکن ہاں جو میں نے اتنا بتا دیا ہے، کچھ لوگ تو ویسے بھی سمجھ گئے ہوں گے، سمجھتے ہو؟ پتہ ہے کیا کر رہے تھے؟ اللہ معاف کرا، استغفر اللہ، کہ ایک قبر کے اندر اتر کے فامڑا چلا رہا تھا، کھدائی کر رہا تھا، اور دوسروں اوپر مٹی پہ بیٹھا تھا، یعنی وہ تھک کر بیٹھا تھا، دونوں کھود رہے تھے نا، تو ایک مٹی نکال رہا تھا، ایک کر رہا تھا، تو دونوں بندے اس میں کام میں لگے ہوئے تھے۔ اب اللہ معاف کرے کہ میں جو نکل کے جا رہا تھا، میں نے کیا سنا کہ جو قبر کے اندر ہے وہ بھی گانے گا رہا ہے، ملنگ ہو کر، مست ہو کر، ہاں مست و ملنگ ہو کر، دیوانوں کی طرح وہ بھی گانے گا رہا ہے، اور وہ اوپر بیٹھا وہ بد دماغ بوڑم وہ آدمی بھی گانے گا رہا ہے قبر کھودتے میں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو ویسی حرام ہے، یہ تو ویسے ایمان والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تم قبر کھودتے میں گانے گا رہے، اللہ کے بندو تمہارا ایمان بالکل ختم ہوگا، تمہیں خوف ہی نہیں رہا کہ یہ جو مرا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، نیک ہے تو بڑی اس کے لیے خوشخبری ہے، بدبخت ہے، برا ہے تو اس کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، اور ہمیں بھی ایک دن ایسے جانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟
اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، آج ہی میں کسی کے لیے کھود رہا ہوں، کل کوئی میرے لیے بھی کھودے گا۔ اللہ نے اس کا حساب نہیں لینا ہے کہ مجھ سے، مجھے جو زندگی دی ہے میں اس زندگی میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے حساب نہیں لینا ہے اللہ کو۔ اللہ پوچھے گا نہیں کیوں کر رہے تھے، کیوں کرا ایسا؟ بتاؤ، کیا ہم نے اپنے ایمان کو بالکل ہی ختم کر دیا؟ کیا ہمیں اتنا بھی علم نہ رہا کہ ہمیں کیا صحیح کرنا چاہیے، کیا غلط کرنا چاہیے؟ ارے اللہ کے بندو دیکھو تو تم قبر کی کھدائی کر رہے ہو یار، میں کیا سے سمجھاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ حال ہے مسلمان ہوتے ساتھ۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو۔ تم معمولی انسان نہیں ہو، معمولی انسان نہیں ہو۔ کل غیر ایمان والوں نے کہہ دیا کہ تم تو بڑے ہمیں سمجھاتے رہتے تھے دنیا میں کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ ارے تم تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے بندو تم بھی ہماری طرح آگ میں ہو، تو پھر تم اور ہمیں فرق کیا رہا؟ اگر کل انہوں نے کہہ دیا تو کیا کرو گے؟ کیا جواب رہے گا تمہارے پاس؟ بتاؤ تو صحیح، ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں فرق نہیں ہے؟ کیا سوچ کر تم بیٹھے ہو؟ اللہ فرق نہیں کرے گا؟ تم ان کے جیسے کام کرو گے اور وہ تمہارے جیسے نہیں کر گے، لیکن تم ان کے جیسے کام کرو گے تو پھر کہاں تمہاری جگہ ہونی ہے، کہاں ہماری جگہ ہونی ہے؟ اگر ہم اللہ کے نافرمانوں والے کام کریں گے، بھائی قبرستان ہے، یہاں دنیا آخرت کے بارے میں سوچا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن یہیں آنا ہے، مجھے بھی مر جانا ہے، میرا بھی حساب کتاب ہونا ہے، مجھے یقین ہے کہ میں مروں گا، مجھے مرنا ہے، ہاں اللہ کے سوال کے جواب دینے ہیں، اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا؟ پاگل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، سمجھدار ہوں، ہاں سمجھدار ہوں۔ اب میرے دوستو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ایک تو اندھا ہے، سمجھتے ہو، اور ایک کو دکھائی دیتا ہے، اور دونوں ایک روڈ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا سمجھے اس بات کے بارے میں کہ ایک اندھا ایک روڈ پہ جا رہا ہے، سامنے گھٹے میں گر گیا، بھائی اندھا تھا، چلو لوگوں کو برا نہیں لگا، اس کو بھی غم نہیں ہوا، بھائی اندھا تھا گر گیا، اس کو پتہ نہیں تھی، لوگ آئیں گے اس کو اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بھائی لگی تو نہیں، اس کو احتیاطی کے ساتھ نکالیں گے، اس کو پھر اچھے سے چھوڑیں گے آگے کو، اس کا دھیان رکھتے ہوئے۔ اب ایک صحیح سلامت بندہ ہے جس کو دکھائی بھی دے رہا ہے، وہ بھی جا رہا، وہ بھی اس گھٹے میں گر گیا، تو لوگ اس کو تانے ماریں گے، ابے اللہ کے بندے کیسا ہے تو، تجھے تو دکھائی دے رہا ہے، ارے وہ تو اندھا تھا، چلو اسے دکھ نہیں رہا تھا، تو اندھا نہیں تھا، تو سب دکھ رہا تھا، تو بھی اس گھٹے میں جا کر گر گیا۔ کہاں ذہن ہے تیرا، کہاں دماغ ہے تیرا؟ بے وقوف ہے تو، پاگل ہے تو۔ نہیں 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 نہیں، یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ اندھا نہیں ہے، یہ اندھوں والے کام کر گیا ہے۔ ہاں سمجھتے ہو کہ جو اللہ کا نافرمان کل ناکام ہوگا وہ تو جہنم میں جائے گئی، اللہ کا عذاب کو دیکھے گئی۔ جس نے شرک کیا ہوگا، اللہ کو نہیں مانا ہوگا، اور جو ایمان والے ہیں، جو ان کے جیسے کام کر گئے، اللہ کو ناراض کر گئے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار کر گئے، ہاں پھر وہ بھی اسی گھڑے میں گریں گے جس میں وہ گرے ہوئیں گے۔ سمجھتے ہو؟ وہ بھی اس گھڑے میں۔ تو افسوس یہ ہوگا، ارے ان کو تو پتہ نہیں تھی، یہ تو مانو اندھے تھے، یہ تو اللہ سے دور تھے، یہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے، تم تو اللہ کو مانتے تھے، تم کیسا ناکام ہو گئے؟ تمہیں تو پتہ تھی اللہ ہے، اللہ حق اور سچ ہے، تم کیسے ناکام ہو گئے؟ سوچو تو صحیح اس بات کے بارے میں۔ میرے دوستو اندھے نہ بنو، اندھے نہ بنو، اللہ کی قسم آپ جتنے سیدھے بنتے ہیں نا، ہم لوگ جتنے سیدھے بنتے ہیں، ہم اتنے ہیں نہیں۔ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ساری چال چلتے ہیں، سارے مشورے بناتے ہیں، اپنے کاموں کی ترتیب بناتے ہیں کہ میں اگر اس طریقے سے کام کروں گا تو اس طریقے سے مجھے پروفٹ ملے گا، اس طریقے سے میرا منافع ہوگا، میں اس طریقے سے کام کروں گا تو مجھے اس طریقے سے زیادہ فائدہ ہوگا، ہاں مجھے لگتا ہے مجھے کام یہاں نہیں یہاں کرنا چاہیے، مجھے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ آپ کیسے اپنی چال بناتے ہیں، کیسے اپنی ترتیب بناتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کس طریقے سے آپ اپنی ترتیب بناتے ہیں؟ آپ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کریں، کیونکہ دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ اندھے کیوں بنتے ہیں؟ اگر دنیا میں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، دنیا کو ہی بنانا ہے، تو تمہارے باپ دادا کہاں چلے گئے؟
تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ وہ بھی تمہاری طرح دنیا سے پیار کرتے تھے، وہ بھی ہماری طرح دنیا سے پیار کرتے تھے، تو وہ کہاں چلے گئے؟ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ تھے جن کے ختم ہو گئے، تمہاری بہنیں تمہارے ساتھ تھیں جو ختم ہو گئیں، وہ بھی موت سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے بندے کوئی ہوتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں؟ اللہ ایسے حوصلے سب کو افزائی کرے، سب کو اللہ ایسے حوصلے دے کہ ایمان والے موت سے ڈرتے تھوڑی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے، تحفہ، کہ لو اس غفلت بھری، اس غم بھری، اس دکھ بھری، اس تکلیف بھری، اس پریشانی والی زندگی سے، جہاں موت بھی ہے، جہاں پریشانیاں بھی ہیں، جہاں برے حالات بھی ہیں، جہاں غم بھی ہیں، جہاں دکھ بھی ہیں، جہاں ہر سچویشن کا سامنا کرنا ہے، لو اس غم بھری زندگی سے آج آزاد ہو جاؤ۔ تمہارے مالک نے تمہیں گفٹ میں کیا دیا ہے؟ موت دے دی ہے کہ چلو اس زندگی کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، چلو اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک بندے، ان کے لیے موت ایک تحفہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ ہاں، اگر میں آپ کو، اب ایک بات تھوڑا سوچو کہ اگر میں آپ کو اپنے پاس کام پر رکھتا ہوں، میں آپ کو 10,000 روپے مہینہ سیلری دیتا ہوں، اگر میں آپ کو وہ 10,000 ہٹا کر اپنے کام سے ہٹا دوں اور میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دوں، تو آپ خوشی خوشی ہٹو گے یا دل میں غم لے کر ہٹو گے؟ بتاؤ مجھے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آئے گا وہ 10 لاکھ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے، سمجھتے ہو؟ ایک وقت ایسا آئے گا، لیکن آپ کم سے کم 8-10 سال کو فری ہو جاؤ گے، فری۔ آپ خوشی خوشی الوداع بول دو گے مجھے بھی، کام کو بھی، سب۔ تو یہ تو مختصر سی کامیابی ہے، مختصر سی زندگی خوشحالی کی۔ اور اللہ کیا دے رہا ہے کہ تم نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا اس مختصر سی زندگی میں، تو اللہ نے تمہیں پھر ایک بڑا گفٹ دیا، بڑا تحفہ دیا۔ اس گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اس تحفے کو پانے کے لیے ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ تو پھر ڈرنا کس چیز سے ہے؟ ڈرنا کس چیز سے ہے؟ بھائی، بوڑھا بھی جاتا ہے، جوان بھی جاتا ہے، بچہ بھی جاتا ہے، سب کو جانا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہمیں بھی جانا، تو ہم کیوں ڈریں؟ مسلمان ڈرتے نہیں ہیں، ایمان والے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں، ان کو پتہ ہے کہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اسرائیل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اسرائیل علیہ السلام کا سامنا کرنا پڑے گا، موت کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے اپنے اللہ سے ملاقات ہوگی، تب جا کے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، تب جا کر وہ جنت ملے گی۔ اور ہم اس پر راضی ہوتے ہیں، اس زندگی پر؟ تو میرے دوستو، اس زندگی کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تو موت تو ایک تحفہ ہے، کیوں گھبرا میں؟ اپنی زندگی کو ایسی بنا میں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اگر ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے تو ہمارا اعمال بہت کمزور ہیں، ہمارا عمل بہت کم اکٹھا ہوا ہے کہ ہمارا ذخیرہ بڑھ سکے، ہمارا عمل ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ موت سے ڈرنا تو یہی ہے کہ ہماری زندگی گناہوں کی طرف گزر رہی ہے، موت سے ڈرنا تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، خوش نہیں ہے اللہ تعالی ہم سے۔ موت سے ڈرنا تو یہی ہے کہ ہمیں دنیا کو چھوڑنے کا غم ہے، اس دنیا کا ہمیں یقین ہمارے دل میں ہی نہیں ہے، اس دنیا کا یقین ہمارے دل میں کمزور ہے کہ جنا کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ہاں، اللہ کے وہاں جانا تو ضرور ہے۔ تو میرے دوستو، بے وقوف نہ بن کر بیٹھو، اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولو۔ ہاں، مرنا تو سب کو ہی ہے، تو اللہ کے بندو ایسے کام کرو کہ اللہ بھی راضی ہو، تم بھی راضی ہو، ہم سب اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ سمجھتے ہو؟ یہ تو اللہ کے نافرمان والے کام ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کے حکم کے خلاف چلنا۔ ہمارے کام تھوڑی ہیں۔ مسلمان ہوتے ساتھ اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتا ہے؟ بتاؤ، کتنے مسلمان ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں کہ اللہ کے حکم پر زندگی نہیں بتاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنے ایمان اتنے کمزور نہ کرو، اتنے کمزور نہ کرو کہ جہاں اللہ کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں اپنا نیک عمل اکٹھا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ ہم وہاں ناکام ہو جائیں، ہم یہاں بھی فیل ہو جائیں اور وہاں بھی فیل ہو جائیں۔ کہ زندگی میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر نیک عمل کا موقع نہیں ملے گا۔
اللہ کو راضی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر بعد میں اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر بندہ پھر اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اللہ نے موقع نہیں دیا، پھر کیا کرو گے؟ بتاؤ، یہ نمازیں جنت میں ملیں گی کیا؟ یہ عبادتیں جنت میں ملیں گی کیا؟ بندہ اگر پہلے اپنی لائف میں اسٹرگل کر لیتا ہے، میرے دوستو تھوڑا غور دو اس بات پر کہ جب بندہ اپنی زندگی میں پہلے ہی محنت خوب کر لیتا ہے کہ اس کو پروفٹ اچھا ہو جاتا ہے، وہ آگے کی زندگی اچھے سکون سے بتانے لگتا ہے، تو اس کو یہ فائدہ کس چیز نے دیا؟ اس نے پہلی محنت کری نا۔ اگر وہ پہلے نہیں کرتا تو وہ بھی زندگی خراب، وہ بھی برباد، اور آگے والی بھی تباہ و برباد۔ سمجھتے ہو؟ اگر ہم آگے سکون چاہتے ہیں، اگر ہم آگے راحت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی زندگی خوبصورت ہو، تو ہم آج محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں آج اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اپنے آپ کو منانا پڑے گا کہ ہاں اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، نبی کی سنتوں کو پہچانیں گے، نبی کو پہچانیں گے کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی نے مجھے کیا سکھایا، میرے نبی نے مجھے کیا بتایا، کہ میرے نبی میرے لیے کیا کر کر گئے۔ ہم ان باتوں کو پہچانیں گے تو ہمارا یہ کام کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر آگے کی زندگی میں ہماری کیا ہونی ہے؟ جس کی نماز اچھی نہیں، جس کی زندگی اچھی نہیں، جس کے اعمال اچھے نہیں، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پھر اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی، ہاں اس کی جنت بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ دیکھو تو صحیح، آج انسان کہہ تو دیتا ہے بڑی جداری سے، اللہ کی قسم بڑے دکھ کی بات ہے، اگر یہاں موجودہ حالت میں انسان میں ایک یا دو ڈنڈے کھینچ دیے جائیں نا، ڈنڈے، تو اس کی ساری عقل ڈھیلی ہو جائے گی، ڈھیلی۔ اور پتہ ہے بندے کیا کہتا ہے؟ ارے اللہ نے جہنم بنائی کس کے لیے ہے؟ اس میں بھی تو انسان ہی جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، اس میں اللہ کے نافرمان جائیں گے، ہاں اللہ کے بندوں سے نفرت کرنے والے جائیں گے، بغض رکھنے والے جائیں گے، حسد کرنے والے جائیں گے، جو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار کر جائیں گے، وہ اس میں جائیں گے، فرعون جیسے جائیں گے۔ ہم فرعون تھوڑی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم قارون تھوڑی ہیں، ہم تو اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اپنے اللہ کی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ہم تو اپنے اللہ کو مانتے ہیں، ہم نہیں ہیں کسی فرعون کے چکر میں۔ سمجھتے ہو؟ ہم نیک ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں متقی ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے دور ہونا ہے، اور اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اپنی آخرت کو منانا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی بتانی ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے اپنی زندگی بتانی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہم ایسا عیاشی والے کام نہ کریں جو زانی لوگ کرتے ہیں، جو غیر ایمان والے کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان کرتے ہیں۔ ہم دیکھو تو کیا کر رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں ایمان والے کہ سودوں میں بھی پڑ رہے ہیں، حرام کاموں میں بھی پڑ رہے ہیں، زناوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، نہ ان کو اللہ کے حکم کا خیال ہے، نہ اپنے نبی کی قربانی یاد ہے، نہ ان کو ایمان والوں کے دکھ و درد غم پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے وقت گزارے ہیں، اور پھر ان کو آخرت کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، جنہوں نے غفلت میں زندگی گزاری، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کر زندگی بتائی، پھر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ انسان انجان بن کر زندگی گزار رہا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں۔ بندہ یوں سمجھتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی زندگیوں پر غور دو کہ میں نے زندگی کیسی گزاری ہے، میں کیسی گزار رہا ہوں، تھوڑا غور دو۔ اگر تم نے زندگی نیک گزاری ہے، نیک بن کر زندگی گزار رہے ہو، تو بڑی خوش آمدید ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی قسم، انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کی، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی ان کے ساتھ کہ دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا۔ اگر نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے گھر میں آئیں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ اللہ کے بندو ایمان والے ہو، نمازوں کی پابندی رکھیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ آئندہ ایسی زندگی نہیں گزاروں گا جب گزاری، اب معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا، اور 100% یہ کہ رکھو کہ اللہ نے معاف کر دیا، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔